السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً مرحبا بکم فی قناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کے عنوانات یہ رہیں گے۔ ہم بات کریں گے کالج عثمان میں شامل ہونے والے نئے اشخاص کی، اور یہ نئے اشخاص کیا کردار نبھائیں گے، یہ آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ بات ہوگی پرانے کرداروں کی، ساتھ ہی ساتھ ڈرامے میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں کی، اور آخر میں ویڈیو کا اختتام ملک میں سیلابی صورتحال پر بات کر کے کریں گے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل مکی ٹی وی آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کی رسائی مکی ٹی وی کی ہر ویڈیو تک آسانی سے رہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے ذیل میں آپ کمنٹس ضرور کیجئے۔ کالج عثمان کا انتظار صرف ترکی میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں ہو رہا ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ آج ہم کولوش کے فینس کے لیے شاندار قسم کی خبریں لائے ہیں۔ پہلی خبر کولوش میں شامل ہونے والے نئے لوگوں کے بارے میں ہے۔ کالج عثمان کے سیزن 4 میں نئے لوگ شامل کیے گئے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کی ویڈیوز، تصاویر اور نام وغیرہ بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ان نئے ناموں میں سے پہلا اور مشہور نام جمیل جزگی ہے۔ ان کی پہلی تصویر سامنے آ چکی ہے، بوران کے ساتھ کھڑے ہیں اور بظاہر یہ مشق گاہ یا ٹریننگ سینٹر جیسی کوئی جگہ ہے۔ دونوں ہی ٹریننگ کے لباس میں ہیں، مکمل تیار شیار۔ بوران کو ہم جانتے ہیں، مگر جمیل بڑی بڑی اور گھنی داڑھی میں ہے اور سر گنجا رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایک انوکھا اور نیا انداز ہے۔ جمیل کا کردار شاندار ہے اور سسپینسفل بھی۔ ان کے بارے میں مزید تفصیل آگے چل کر بتاتے ہیں۔ ایک تصویر اور بھی سامنے آئی ہے۔ اس تصویر میں بوران اور ترگت گھوڑ سواری کی مشق کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کولوش کی اہم اور بنیادی ٹیم چھٹیوں سے واپس لوٹ چکی ہے۔ ان کے علاوہ اگلی اہم شخصیت یا اگلی اہم شمولیت ایک شاندار شخصیت کے حامل شخص کی ہے۔ آفیشلی طور پر یہ خبر بھی سامنے آ چکی ہے کہ یہ بھی کالج عثمان میں شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی سیزن 4 کے لیے۔ ان کا نام ہے اوکتائے یاووز ارسلان۔ ان کے علاوہ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کنفرم خبر سامنے نہیں آئی، البتہ مشہور یہی ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی ڈرامے میں شامل ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ ان میں سے پہلا نام احمد اولگن کا ہے۔ جوان آدمی ہے، یعنی کسی کے بھانجے، بھتیجے یا کسی کے بیٹے یا پھر کسی کے مددگار کردار کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسرا نام طلعت بیوک التائی کا ہے۔ ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، مگر یہ شخص اچھی خاصی عمر کا ہے اور ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ کسی قبیلے کے سربراہ یا پھر کسی فوج کے کمانڈر یا اس سے ملتے جلتے کردار میں سامنے آئے گا۔ گھوڑ سواری کی مشق کرتے ہوئے ان کی تصاویر کو دکھایا گیا ہے۔ انکنفرم ناموں میں تیسری شخصیت ایک خاتون کی شخصیت ہے۔ نام سے زیادہ آپ ان کو دوسرے طور پر بھی جانتے ہیں۔ داستان ڈرامے کا پہلا سیزن آپ دیکھ چکے ہیں۔ پہلے سیزن میں 2 قبیلے دکھائے گئے تھے، باتوکا کا قبیلہ اور اکیز کا قبیلہ۔ اکیز کے قبیلے میں ایک خاتون کردار قبیلے کی سربراہی کرتی ہوئی نظر آئی تھی، اور ہم اسی خاتون کی بات کر رہے ہیں۔ آنے والی خبروں کے مطابق ان کو کالج عثمان میں شامل کیا گیا ہے، مگر اب تک واضح نہیں ہو پایا کہ یہ خبر درست ہے یا غلط۔ جیسے کوئی خبر سامنے آتی ہے ہم آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے۔ چلتے چلتے ایک خبر الپ ارسلان کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ دلش ارطغرل کا 5واں سیزن تو یاد ہوگا آپ کو۔ عمر قبیلے کا سربراہ جو شروع میں ایک بوڑھا شخص تھا اور پھر اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد الباستی ظاہر ہوا، اور الباستی اور اس کی بہن البلگی خاتون۔ بعد میں ارطغرل نے اس البلگی خاتون سے دوسری شادی بھی کی تھی، مگر ہم یہاں الباستی کا کردار ادا کرنے والے شخص کی بات کر رہے ہیں، وہی الباستی جس نے ارطغرل بے کو آنکھوں سے معذور کیا، ارطغرل کے بھتیجے یعنی سیلجان اور گندوز کے بیٹے سلیمان کو شہید کیا، اور پھر آگے چل کر گندوغنوں نے عین موقع پر انٹری ماری اور ارطغرل کے ساتھ ساتھ البلگی خاتون کو بھی الباستی کے ہاتھوں سے مرنے سے بچایا۔ الباستی کا کردار ادا کرنے والا یہ شخص اب الپ ارسلان کے سیزن 2 میں شامل ہو چکا ہے۔ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ شخص کوئی مثبت کردار ادا کرے گا، یعنی الباستی کی طرح کا کوئی منفی کردار ادا نہیں کرے گا۔ نئے شامل ہونے والے کی بات ہو گئی تو اب بات کر لیتے ہیں یہ کردار کیا کرنے والے ہیں اس بارے میں۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کالج عثمان کے بارے میں مزید بھی بہت سی خبریں سامنے آ چکی ہیں، مگر یہ معلومات مکمل نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے یہاں شامل بھی نہیں کی۔
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے کنفرم اور یقینی خبریں پیش کریں، اور اسی وجہ سے مکی ٹی وی ایک معیاری نام بھی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پکی خبریں شامل کریں اور سنی سنائی یا غیر معیاری قسم کی خبریں یا پھر لمبے پھینکنے سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ آنے والی ویڈیو تک بہت ساری خبریں واضح ہو جائیں گی، اور جیسے ہی یہ خبریں واضح ہوں گی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ نئے کرداروں میں سے کچھ کردار قاتلونیوں جیسے کردار ادا کریں گے، جیسے کہ ہم گزشتہ سیزن کے شروع میں دیکھ چکے ہیں، مگر اس بار کی خبروں کے مطابق کہانی میں نئے رخ یا نئے پہلو شامل کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک رخ یا پہلو وائکنگز کا بھی ہے۔ جی ہاں، وائکنگز، انہیں آپ لٹیرے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کولوش عثمان میں شامل ہونے والے ہیں اور جمیل جزگی کا یہی کردار ادا کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ جمیل جزگی ایک نیا نام ہے جو کولوش کے سیزن 4 میں شامل ہونے والے ہیں۔ لمبی داڑھی ہے اور سر گنجا ہے، تو یہ کردار یہ جمیل جزگی یہی کردار ادا کریں گے، یعنی وائکنگز کا کردار ادا کریں گے۔ جہاں تک وائکنگز کی بات ہے کہ یہ کیا ہیں، کیسے ہیں اور کب تھے، تو اس بارے میں ہم تفصیلات تاریخ کے آئینے میں اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کون ہیں، کیسے ہیں، کہاں تھے اور کس صدی میں پائے جاتے تھے، اور ان کا خاتمہ کیسے ہوا یا ان کا وجود کہاں تھا، کس بارے میں تھا اور ان کا عقائد وغیرہ کیا تھے۔ آخر میں ہم ویڈیو کی تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہیں، سفر ہے اور طویل سفر ہے، لہٰذا ویڈیو بنانے کا موقع نہیں مل پا رہا، اور برائے مہربانی ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ بیک پر آنے والی آوازوں کو نظر انداز کیا کریں۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ملک میں بارشوں کی وجہ سے سیلاب ہے، تباہی ہے، پاکستان، بلوچستان اور سندھ میں ایک بہت بڑا المیہ جنم لے چکا ہے، اور بے شمار لوگ اپنے گھروں سے اور اپنی زندگی بھر کے ساز و سامان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بچے کھلے آسمان تلے بڑک رہے ہیں، خواتین بے سر و سامان ہیں، اور مرد حضرات کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان کو جیسے کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سر میں بھی اس کے باقی جسم بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک مسلمان جب کہیں تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف اسی طرح محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اس تکلیف کو آپ بھی محسوس کیجئے، سمجھیے، دیکھیے، پڑھیے، اور اپنے آس پاس موجود ایسے لوگ جو ان سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گھروں سے نکل چکے ہیں، ان میں بہت مشہور معروف نام ہے خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ ہے، بیت السلام ٹرسٹ ہے، دارالعلوم کراچی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے آس پاس کام کر رہے ہوں گے۔ آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، یہ ملتان سے ہے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں۔ تو آپ کو جہاں جس طرح موقع ملتا ہے، اپنی جس حیثیت کے مطابق آپ ہیں، آپ ضرور حصہ ڈالیے، چاہے آپ 5 روپے دے سکتے ہیں، چاہے آپ 500 دے سکتے ہیں، یا آپ 5000 5 لاکھ دے سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جو آپ دے سکتے ہیں آپ ضرور دیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے یہ ایک شاندار قسم کا صدقہ جاریہ بنے گا، اور مسلمان بھائی کی مدد جب تک انسان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان جب تک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ بھی ہمت کیجئے، اور آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ 5 روپے بھیج سکتے ہیں، 50 روپے بھیج سکتے ہیں، آپ 100 روپے بھیج سکتے ہیں، یا گھر میں پڑا ہوا کوئی سامان ہے، اچھی حالت میں ہے، کپڑے ہیں، بستر ہے، یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، آپ جو بھی بھیج سکتے ہیں، جس طرح بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ضرور اس میں حصہ ڈالیے، اور معتبر اور دینی لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے ہاتھ میں اپنی رقم رکھیے۔ غیر معیاری اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو، جن کو آپ ذاتی طور پر نہ جانتے ہوں، ان کے ہاتھوں میں اپنا سامان اور اپنا قیمتی سامان اور اپنا یہ جو آپ کے پیسے ہیں، رقم وغیرہ ہے، یہ ہرگز ان کو مت دیجیے۔ فیس بک پر بھی آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو سیلاب کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں اور ان میں مرد حضرات بھی شامل ہیں۔
تو آپ سرچ کیجئے، آس پاس دیکھیے، لوگوں سے معلومات لیجئے، اپنی پاس والی مسجد میں چلے جائیے، وہاں کے امام صاحب سے معلومات لیجئے، اور آپ سے جتنا بڑھ سکتا ہے، جو ہو سکتا ہے، آپ ضرور بھیجئے، ضرور بھیجئے، ضرور بھیجئے۔ اور تشہیر مت کیجئے کہ ہم نے یہ بھیج دیا یا ہم نے وہ بھیج دیا، بس اللہ تعالیٰ کے نام پر بھیجئے اور پھر خاموشی سے اس کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، جیسے آپ نے کیا ہی نہ ہو۔ سب سے بہترین صدقہ وہی ہوتا ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ تو آپ مدد کیجئے اپنے بھائیوں کی، مسلمانوں کی، بلوچستان، پنجاب اور سندھ، ہر جگہ جہاں جہاں مشکلات میں ہیں لوگ، آپ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھامیے اور ان کی مدد کیجئے۔ اور ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔